بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے، جیسا کہ حنیف قریشی نے چند ماہ پہلے اس نے ایک تقریر کی، اس میں اس نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں تمام صحابہ کے بھی مولا اور ساتھ میں تمام نبیوں کو بھی مولا ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آئیے اس کلپ کو ہم سنتے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں بولے، ایسے نہیں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میں نے پوچھا بتا کیا میرا نبی ابو بکر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عمر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عثمان کا مولا نہیں ہے؟ تو جب مولا ہے تو پھر تو ان تین کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں علی صحابہ کا بھی مولا ہے، علی 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی مولا ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جس پیرائے میں تم نے رکھ کے مولا کہنا چاہا، کیا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے؟ 1400 سال کے جو ائمہ اعظام ہے، کیا انہوں نے اسی حدیث مبارکہ کو من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے؟ کیا مولا بمانا یہاں مالک کے کیا گیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے تو ہمیں اس کے معنی جو بتائے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس کا پیارا ہوں علی بھی اس کے پیارے ہیں۔ اس حدیث کو تو اس پیرائے میں نہ چاہیے تھا حنیف قریشی کو۔ اس بدبخت نے معاذ اللہ کفر بک دیا کہ اس نے نبیوں کو بھی معاذ اللہ مولا کہہ دیے۔ صحابہ اگر سارے مل جائیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو معاذ اللہ تمام نبیوں کا مالک کہنا چاہ رہا ہے، ان کا مولا کہنا چاہ رہا ہے۔ آئیے آپ کو میں کچھ حوالہ جات اس حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اور اس نے جو خلافت کے لحاظ سے بھی بات کی کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر، یہ کوئی عام بکواس نہیں کر رہا، اس کے پیچھے رافضیت کی پوری سپورٹ ہے۔ اور اس کو جو پیسہ اسے ایران سے آ رہا ہے، ہمارے تمام سنی بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ آج کا اس کا معاملہ نہیں۔ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتا ہے، نو ڈیمانڈ معاویہ کے نعرے لگاتا ہے۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، اور انہیں ایک طرف تو کہتا ہے کہ خطا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ان سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے اور نہ کہ جو گناہ والی خطا ہے۔ اس نے تو معاذ اللہ ادھر حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے سارے صحابہ کو خطا پہ کہہ دیا کہ علی کے مقابلے میں آنے والے سارے خطا پہ تھے، کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ اور معاذ اللہ کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیثیں خود سے کرنا شروع کر دی۔ کتے جب وہ بھونکے، جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے۔ تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ جلد نمبر ہے 14، امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العطایہ نبویہ فی فتاوی رضویہ کے 14ویں جلد کے اندر جو افضلیت کے حوالے سے مسئلہ آپ نے درج کیا ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رافضی اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل جانے تو
بدعتی گمراہ ہیں، اگر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے گستاخ کا حکم اور مصطفیٰ علیہ السلام کے گستاخ کا حکم، یہ کیا حکم ہے؟ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف کے اندر اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، کہ کوئی بندہ اگر کسی نبی کے، سرکار فرماتے کوئی بندہ کسی نبی کی گستاخی کرے، من سب نبی کو گستاخی کرے کسی بھی نبی کے حوالے سے، فقتلوہ اسے قتل کر دو۔ فرمایا ومن سب اصحابی، جو کوئی بھی میرے صحابی کے بارے میں بکواس کرے، فاضربوہ، بعد اس کی سزا کیا ہے، اس کو مارا جائے۔ اور اس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے تم کہتے ہو علی دا پہلا نمبر، ارے صحابہ کرام کو معاذ اللہ تم برا برا کہیں حوالے سے کہنا چاہتے ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر میرے صحابی کو، فرمایا اصحابی، میرے صحابی کو برا بلا کہنے کی کوشش کی، اس کے اوپر کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور فرمایا کہ اس پر تمام جہان کے لوگوں کی لعنت ہے، اور فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرف ولا عدل، اور نہ ہی اس کا کوئی فعل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، نہ اس کی کوئی انصاف اس کا قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب عمر، کہ جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض عمر، اور جس نے عمر سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ حضرت شیخین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا انکار کرتا ہے، ان پر تبرہ کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو معاذ اللہ صدیق اکبر اور عمر فاروق سے افضل بتائے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے۔ اور رافضیوں کا عقیدہ جو اس نے اپنا لیا ہے کہ معاذ اللہ علی دا پہلا نمبر، کیا کہتے ہیں؟ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر نہیں۔ کبھی تم توبہ کرتے ہو پھر وہی کام کرتے ہو، پھر تم توبہ کرتے ہو پھر وہی کام کرتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے اہل سنت پر کہ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے اور اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ اور رافضیوں کا عقیدہ جو اس نے اپنایا ہوا ہے، فتح بزازیہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رافضی کو، خارجی کو اور ناصبی کو کافر کہنا واجب ہے، اس سبب سے کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان اور مولا علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کافر کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات المصابیح کے اندر شان صدیق اکبر کے حوالے سے کہ ان عمر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لابی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غار میں بھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی آیت اس پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ وہ غار میں دو تھے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر میرا غار میں بھی دوست تھا، میرا یار تھا، میرے ساتھ تھا، فرمایا صاحبی علی الحوض، اور وہ حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اسی حوالے سے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما انکا یا ابا بکر اولا من یدخل الجنت من امتی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تو واحد پہلا شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا میری امت میں سے۔ اس کو امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابو داؤد شریف میں اس کو نقل کیا ہے
کہ ابو بکر جو ہیں پہلے شخص ہیں، افضلیت تو ابو بکر کی تھی، تم دمادم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت علماء پہ فرض ہے، یہ نبراس شریف ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، عقیدہ ہے، افضل البشر انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ فیجب علی العلماء اہتماما بالمسألۃ الافضلیۃ، علماء پہ یہ واجب ہے کہ وہ شان صدیق اکبر کو بیان نہ کریں، بلکہ مسئلہ افضلیت کو وہ لوگ بیان کریں۔ شان صدیق اکبر اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن افضلیت کے مسئلے میں علماء پہ یہ واجب کر دیا کہ وہ سارے کے سارے مسئلہ افضلیت کو بیان کریں۔ اور پھر دوسرے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، حجت اللہ علی العالمین، یہ کتاب حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیثوں کو جمع کیا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اپنے بھائی اور اپنے والد محترم کو بلا کے لاؤ تاکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ایک وصیت لکھ دوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ بات بنانے والے باتیں بنائیں گے اور خواہش کرنے والے خلافت کی خواہش کریں گے، لیکن اللہ رب العزت اور اہل ایمان ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ عقیدہ اہل سنت تو یہ تھا۔ حضرت امام حاکم نے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی اقتداء کرنا تمام امت پر واجب ہے۔ ابو بکر کا مقام سرکار خود بیان کر رہے ہیں خلافت کے حوالے سے، عمر کا مقام سرکار خود بیان کر رہے ہیں خلافت کے حوالے سے، تو علی دا پہلا نمبر لیے بیٹھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ امام اعظم نے کس شخص کو افضل قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں فقہ اکبر کے اندر افضل الناس بعد نبیین ابو بکر صدیق ثم عمر بن خطاب، کہ انبیاء کرام کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ یہ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی ایرے گہرے مسجد کا امام نہیں، کسی محلے کا امام نہیں، یہ کروڑوں حنفیوں کا امام ہے، یہ کروڑوں حنفیوں کا پیشوا ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے، اس کا فتویٰ کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر عمر کا دوسرا نمبر، اور صدیق اکبر کی افضلیت یہ اجماع ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عام شان نہیں ہے کہ جو تو نے سیدنا صدیق اکبر کو معاذ اللہ برا بلا کہنے کے حوالے سے کہا کہ علی دا پہلا نمبر، اور پھر بہانہ یہ لگاتا ہے کہ ولایت میں بھی جناب صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ شرح قاعدہ نصفیہ، اس کے اندر اہل سنت کا جو عقیدہ ہے افضلیت کے حوالے سے کہ جس نے کسی ولی کو کسی نبی سے، خواہ وہ نبی مرسل ہوں یا غیر مرسل، افضل بتانا کفر و دلال ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس میں ولی کے مقابل نبی کی تحقیر اور اجماع کا رد ہے کہ ولی سے نبی کے افضل ہونے پر تمام عالم اسلام کا اجماع ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں کہ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان تک پہنچ سکے، اور تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو معاذ اللہ تمام نبیوں کا مولا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کر۔ میں عرض کرتا چلوں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شیخین کی توہین کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد کہ کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل جانے تو اس کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کیا ارشاد فرمایا
آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا صرف حرام نہیں بلکہ خالص زنا ہے۔ مرد اگر رافضی ہو، جو عقیدہ رکھے معاذ اللہ ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتا ہو، عمر فاروق کو معاذ اللہ دوسرا خلیفہ تسلیم نہ کرتا ہو، اور علی المرتضیٰ کو جناب شیخین سے افضل جانتا ہو، اس کے حوالے سے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، مرد اگر رافضی ہو، عورت مسلمان ہو تو یہ سخت قہر الہی ہے۔ اگر مرد سنی ہے، عورت ان خبیثوں میں سے ہے، جب بھی ہرگز نکاح نہ ہوگا، محض یہ زنا ہوگا، اور اولاد جو ہے ولد الزنا ہوگی، اور ترکے کا بھی حق ان سے جاتا رہے گا۔ پھر اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ عورت کا جو ہے، عورت بھی اس مسئلے میں شامل ہے، اس کو بھی نہ مہر کی حقدار ہے نہ وہ ترکے کی حقدار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب صدیق اکبر کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ اہل سنت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔